کا معنی یہ ہے کہ بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ایک دوسرے مقام پہ اللہ اور ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وللہ قانتین. اور اللہ رب العزت نے نماز کی بڑی تاکید قرآن مقدس میں فرمائی. مفسرین کرام اور قرآن کے پڑھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے 80 سے زیادہ مقامات پہ نماز کی تاکید فرمائی ہے. 80 سے زیادہ مقام پہ. اور کوئی چیز جب بار بار کہی جاتی ہے تو اس سے اس کی اہمیت، اس کی جو امپورٹنس ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے. نماز کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عین کی صلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون ہے؟ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اس کے وقت ادا کر دینا سب سے بہترین عمل ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کے بعد سب سے بہترین اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے محبوب عمل ہے. عزیزان گرامی، نماز کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیحین میں موجود ہے. یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف جو کہ حدیث کی سب سے بڑی کتابیں ہیں، قرآن مقدس کے بعد جو سب سے بڑی عظیم الشان کتاب ہے اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے. اس کے بعد مسلم شریف ہے. اس کے بعد صحیح ستہ جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان کا نمبر آتا ہے، جن میں داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے. اور اس طریقے سے جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ذرا بتاؤ کیا کسی انسان کے گھر کے سامنے، کسی انسان کے مکان کے سامنے نہر جاری ہو، پانی بہ رہا ہو، اس نہر کو انسان روزانہ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو ذرا بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کچھ میل و کچل باقی رہے گا، کچھ گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انسان دن میں 5 مرتبہ نہائے گا اس کے جسم پر کوئی بھی میل و کچل باقی نہ رہے گا. تو آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو 5 وقت کی نماز کی مثال اسی طریقے سے ہے. جب کوئی مومن بندہ اللہ کا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم کے تمام گناہوں کو ختم کر دے گا. اس کے جسم سے اس کے آپ اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، نماز کے لیے آقا جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نماز مفتاح الجنہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ مفتاح الصلاۃ الطہارہ، نماز کی جو کنجی ہے وہ پاکی ہے. اگر انسان ناپاک ہے، انسان پاک صاف نہیں ہے، انسان کا غسل نہیں ہے، انسان کا وضو نہیں ہے تو انسان نماز پڑھتا رہے اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی. نماز پڑھنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ طہارت حاصل کرے، پاکی حاصل کرے. پاکی بہت ضروری چیز ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان ان اللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظافۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. عزیزان گرامی، آپ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہم سب دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں اب آپ کے پاس کبھی پیسہ بھی آتا ہے. یہ دیکھیے، یہ نوٹ دیکھیے آپ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ اس طرح دیکھیے، اس پہ لکھا ہے سوچھ بھارت. سوچھ بھارت، ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ بھارت کو صاف ستھرا رکھو، پاکی سے انسان بیماری سے دور رہتا ہے. آج گورنمنٹ کے سامنے آئی یہ نوٹ 2016 سے چھپنا شروع ہوا ہے. اس کے بعد یہ چیز لکھنا شروع ہوا ہے اپنے ہندوستان کو پاک و صاف رکھو. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا النظافۃ نصف الایمان، ہم ایمان والے ہیں. اور ہمارے آقا نے ہمیں یہ سبق بہت پہلے دے دیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنے کپڑوں میں پاک رکھو. اسی لیے کہ پاکی جو ہے یہ مسلمان کے لیے اس کا ایمان کا جز ہے، اس کا آدھا ایمان ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ پاک صاف رہے.
یہ ہمارے آقا نے فرمایا. اور نماز کے لیے سب سے اہم چیز جو نماز کنجی ہے وہ پاکی ہے. پاکی کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے. ہم نے اپنے اوقات کو موبائلوں میں ضائع کیا, گیم میں ضائع کیا, ویڈیوز میں ضائع کیا, فلم بینے میں ضائع کیا, گانا سننے میں ضائع کیا, لیکن کبھی ہمیں یہ شعور نہیں آیا, یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے علماء کرام کی بارگاہ میں جا کے پوچھیں کہ پاکی کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے, پاکی کس طریقے سے حاصل کی جائے, وضو کس طریقے سے کیا جائے, غسل کس طریقے سے کیا جائے. عزیزان گرامی, نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کھلا میدان ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, سب دیکھ رہے ہیں, کوئی پوچھنے حال نہیں ہے, کھلے میدان میں بالکل انڈر ویئر پہن کے غسل کر رہے ہیں, انڈر ویئر پہن کے. شرم و حیا نہیں, ماں دیکھ رہی ہے, بہن دیکھ رہی ہے, قوم کی بچیاں دیکھ رہی ہیں, بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, انسان کو شرم و حیا نہیں. عزیزان گرامی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے ٹھیونے کے نیچے تک چھپانا ایک مرد کے لیے فرض ہے. اگر انسان یہاں تک پہن کے غسل کرتا ہے, غسل تو ہو جائے گا, کوئی دقت نہیں. دیکھو انسان, لیکن وہ انسان جتنے لوگوں کی اس کے اوپر نگاہ پڑے گی, سب کے نگاہ پڑنے کی گناہ گار وہ انسان ہوگا جس نے یہ فعل انجام دیا. ہے نا, غور کرنے کا مقام ہے. ہمیں غسل کرنا ہے تو اس میں بھی احتیاط رکھنا ہے کہ ہمیں غسل کیا چیز پہن کے کرنا ہے. پردے کا اہتمام کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ضروری ہے. اجزانے کا پردہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ مرد ہیں تو بالکل کھلے میدان میں جا کے کچھ بھی پہن کے نہ آئیں, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے انسان کو. انسان کے اندر حیا بھی ہونی چاہیے. آقا تو یہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں حیا جو ہے اس کی 70 شاخیں ہیں. ایمان کی 60-70 شاخیں ہیں اور ایک شاخ, ایک جز حیا بھی ہے. حیا ایمان کا جز ہے. تو انسان کے مومن کے لیے چاہیے کہ اللہ سے, اللہ کے پیارے بندوں سے, مسلمان عورتوں سے, مسلمان مردوں سے, یہاں تک کہ چھوٹے بچوں سے بھی حیا کرے اور کپڑا مکمل پہنے, اچھے طریقے سے غسل کرے. اب آپ کو بتا چلوں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. غسل میں 3 چیزیں فرض بیان کی گئی ہیں. اگر وہ چیزیں نہیں ہوگی تو انسان کا غسل ہی نہیں ہوگا, تو انسان کی نماز کہاں سے. آپ جب نہانے بیٹھیں تو نہانے بیٹھنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے کلی کریں, 3 بار کلی کریں اچھے طریقے سے, پورے منہ میں پانی لے کر. جس طرح غارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو بہت اچھی بات ہے. 3 بار کلی کرنا ہے, پہلا فرض ہے. اس میں پہلا فرض ہے پاکی کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے 3 بار کلی کرنا, آپ کو اس بات کو نوٹ رکھیں اپنے ذہن میں. 3 بار کلی کریں, 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں. دوسرا فریضہ یہ ہے. اس کے بعد تیسرا فریضہ جو ہے وہ انسان کو اپنے پورے جسم پر پانی بہانا ہے. پورے جسم پر, اس طریقے سے نہیں کہ ہاتھ پوچھ لیا جائے, پانی اس طریقے سے کہ انسان کے جسم سے بہ جائے. یہ تیسرا فریضہ ہے. اگر انسان اس کو کر لیتا ہے تب تو اس کا غسل ہوا. اگر آپ گئے ڈائریکٹ پانی بہا کے چلے جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو عام طور سے یہ لوگ کرتے ہیں اور مسجد بھی آ جاتے ہیں. 3 کام کرنا ہے. انسان کو جسم پہ تو پانی بہا لیتا ہے لیکن کلی کرنا بھول جاتا ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھول جاتا ہے, پانی چڑھانا بھول جاتا ہے. یہ 3 چیزیں جو اہم فریضہ ہے, اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے تو آپ کا غسل نہیں, تو نماز نہیں, کوئی نہیں ہے. آپ اس کے بعد اگر آپ سنت طریقے پر عمل کرنا چاہیں تو آپ نہانے سے پہلے باقاعدہ بیٹھ جائیں, کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ جائیں, پیڑا وغیرہ لے کر. اس کے بعد مکمل وضو کریں, ہاتھ دھوئیں, کلی کریں, ناک میں پانی چڑھائیں, منہ دھوئیں. جس طریقے سے وضو کیا ہے تو اس طریقے سے مکمل وضو کریں. اور آپ کو چونکہ غسل کرنا ہے اس وقت آپ اپنے سر کا مسح کرنے سے بچیں. مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ پانی پورا بہانا ہے سر پہ, تو مکمل وضو کریں, سر پہ پانی. اس کے بعد مکمل وضو کرنے کے بعد آپ نہا لیں, پیر اور سر اسی میں آ جائے گا, شامل ہو جائے گا. اس طریقے سے کرنے کے بعد اگر آپ آتے ہیں مسجد میں تو پھر آپ کو مسجد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھیے اکثر لوگ یہاں پہ نہا کے ہی آئیں گے, الغرض سب لوگ نہا کے آئیں ہوں گے, نہا کے فوراً آ رہے ہیں, ترنت نہا کے آ رہے ہیں کپڑا پہن کر, پھر وہاں پہ آگے وضو کر لیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. نہا لیے آپ نے غسل کر لیا, جو میں نے شروع میں بتایا کہ 3 فریضہ آپ نے ادا کر لیا, اسی میں آپ کو وضو ہو گیا. پھر مزید پانی ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہو گیا وضو, ہے نا. آپ نے نہا لیا, اس میں وضو. اب دیکھیے اس کے بعد آپ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے, تو نماز کی بڑی فضیلتیں آئیں گی. حدیث پاک بے شمار حدیثیں ہیں نماز کی فضیلت میں, اور وضو کی فضیلت بے شمار حدیثیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اچھی طریقے سے وضو کیا, خضوع اور خشوع کے ساتھ وضو کیا, اچھے سے ہاتھ کو دھویا, اچھے سے منہ کو دھویا, سر کا مسح کیا, پیر دھویا, اللہ رب العزت اس کے جسم سے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کے جسم سے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے.
یہاں تک کہ وہ گناہ جو انسان کے ناخن کے نیچے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے. اور نسائی شریف کی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان وضو کرتا ہے, انسان اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ سے ہونے والے تمام گناہوں کو ختم کرتا ہے. جب انسان اپنے چہرے کو دھلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے سے ہونے والے تمام گناہوں کو ختم کرتا ہے. چہرے کے اندر انسان کی آنکھ ہے, انسان کا ناک ہے, انسان کا منہ ہے, انسان اپنے منہ سے کوئی بری بات کہتا ہے تو اب انسان چہرہ دھوتا ہے وضو میں تو اس گناہ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. اس نے اپنی آنکھ سے کسی گندی چیز کو دیکھا ہے, اگر انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے وضو کے لیے تو اللہ رب العزت اس چہرے میں شامل تمام اعضاء کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس کے بعد جب انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے ہونے والے, دماغ سے ہونے والے تمام خرافات, تمام گناہ کو اللہ رب العزت اس وضو کے بدلے معاف فرما دیتا ہے. پھر انسان جب اپنا پیر دھوتا ہے تو انسان کا پیر جہاں جہاں گناہ کے لیے اس کو لے گیا ہے, جہاں جہاں ہو گیا ہے, اللہ رب العزت اس وضو کے بدلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی, آقا جو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ محبت, حضور سے محبت کا ثبوت ہے. انسان جب حضور سے محبت کرے گا, کسی سے محبت آپ کرتے ہوں گے, انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, ماں باپ سے محبت کرتا ہے, بھائی بہن سے محبت کرتا ہے. اپنی اولاد ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں اور ان کا بیٹا کہتے ہیں کہ ابو مجھے سائیکل چاہیے, مجھے موبائل چاہیے, مجھے یہ سامان چاہیے, تو باپ پریشان ہو جاتا ہے, اس کے لیے مہیا کرنے کے لیے تمام طرح کی کوششیں کرتا ہے. آخرکار وہ چیز اپنے بیٹے تک پہنچائے گی, یہ نہیں مانتا ہے. یہ باپ کی محبت ہوتی ہے, یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. لیکن جو آقا, جو حضور, جو سرکار, جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کو پیدا کیا, جو فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. وہ آقا جو اپنے بارے میں, جن کے ایمان کے لیے ہمیں ان کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے, اس نبی کے فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. عزیزان گرامی, اگر ہم اس رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس رسول کی محبت کا ثبوت بھی دینا ہوگا, ہمیں نمازیں قائم کرنی ہوگی, اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری مسجدوں کو اس قدر نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, ہماری نمازوں کو توڑنے کی, ہمیں بے نمازی کرنے کی طرح طرح کی شرطیں رکھی جا رہی ہیں. میرے عزیز, اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کون نماز پڑھے گا؟ آپ اپنی مسجدوں کو آباد نہیں رکھیں گے تو کون آپ کی مسجدوں کو آباد رکھے گا؟ عزیزان گرامی, یاد رکھیے کہ انسان جب اس دائرے پانی کو چھوڑ کے جائے گا تو اس کی اولاد اس کے ساتھ نہیں جائے گی, اس کا دولت اس کے ساتھ نہیں جائے گا, اس کا غرور, اس کا گھمنڈ, اس کا تکبر اس کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گا. نہ آپ پیسہ لے کے جا سکتے ہیں, نہ آپ گاڑی بنگلہ لے کے جا سکتے ہیں, نہ زمین جائیداد لے کے جا سکتے ہیں. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کو محبت نہیں کرتی ہے. اگر انسان مر جائے اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگے, اس کے جسم سے کوئی ایسا ہو جائے کہ انسان اس کے جسم سے قریب ہونے کی ضرورت نہ کر سکے, تو آپ ذرا غور کریں. وہ بیٹا جو آپ کو باپ کرتا تھا, آپ کے لیے پریشان رہتا تھا, آپ کو جس کے اشارے پہ آپ نے اس کے لیے ہر اچھا کام کیا, ہر برا کام کیا, وہی بیٹا آج آپ کے قریب جانے سے کہلاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے. عزیزان گرامی, آخرت کی زندگی تو بہت ہی دردناک ہے, بہت ہی ہولناک ہے. آقا جو جہاں فرماتے ہیں کہ روز محشر کے دن اللہ رب العزت لوگوں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا وہ چیز ہے نماز. شیخ فضیل فرماتے ہیں کہ روز محشر کی رات اداس بوت, اولین پرشش کی نماز بوت. محشر کے دن جب لوگوں کی جانیں پگھل رہی ہوں گی, انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا, کوئی کمر تک, کوئی گلے تک, کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا, پسینے میں تیر رہا ہوگا. اس نفسی کے عالم میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ نماز کے بارے میں سوال کرے گا. اگر انسان نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا اور اس مقام پہ اس نے فتح نصر حاصل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی محشر کی زندگی, محشر میں اس کا تمام سوالات آسان ہو جائیں گے. لیکن جو انسان یہی پھنس جائے گا وہ جہنم ہی جائے گا. عزیزان گرامی, نماز کو ہرگز ہلکے نہ لیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیں, میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی مقام نہیں ہے, میری کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے جو بھی آپ کو باتیں پہنچائی قرآن سے پہنچائیے, میں نے جو بھی آپ کو باتیں پہنچائی حدیث سے پہنچائیے. میں نے بخاری کی حدیث سنائی, نسائی کی حدیث سنائی, قرآن مقدس کی آیات سے سنایا. عزیزان گرامی, نماز کی بڑی اہمیت آئی ہے. میرے دوستوں, عزیزوں, آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ خود نماز پڑھیں, اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں. نماز بہت اہم ترین چیز ہے. نماز کے بارے میں متعدد آیات آتی ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وللہ قانتین, نماز قائم, نماز کی حفاظت کرو. خاص کر کے جو نماز عصر کی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. عزیزان گرامی, اس طریقے سے اللہ
قرآن مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کا؟ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کی نماز پڑھاؤ. عزیزان گرامی, آپ ذرا غور کریں, نماز کیا چیز ہے؟ نماز ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. ہم اگر پریشان رہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اللہ سے دعا کریں, یا ربی میری یہ پریشانی ہے, میں یہاں پریشان ہوں, میری یہ تکلیف ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول کی جائے گی. نماز اہم ترین چیز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ ہے, جنگ احد کے مقام پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی, کفار کی تعداد 1 لاکھ تھی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کے پاس بہت طاقت ہے, 8 دن کے بھوکے تھے, پیاسے تھے, روزے تھے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پہ کس چیز سے سہارا لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا ربی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. یا ربی میں نے جو اپنی پوری زندگی کا سرمایہ میں نے ایک دن کا اکٹھا کر کے جو گھونسلہ بنایا ہے, کفار کی آندھی اس گھونسلے کو تہس نہس کرنا چاہتی ہے, میرے صحابہ کرام کو ختم کرنا چاہتی ہے, مسلمانوں کو نصف نابود کرنا چاہتی ہے. ربی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا تو نے بچا لے, مگر میں ضرور کہوں گا کہ اللہم ان تہلک, یا رب اگر آج یہ لوگ مر گئے, ہلاک ہو گئے, تو روز محشر کے دن تک تیری عبادت کرنے والا روئے زمین میں کوئی باقی نہ رہے گا. اس طریقے سے دعا فرمائی, اور دعا کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے, دعا جو تاثیر ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے. دعا کے بارے میں فرما گیا, اب دعا اور لب العبادہ, دعا جو ہے عبادتوں کی مغز ہے. جس طریقے سے انسان کے دماغ میں مغز ہوتا ہے, اگر انسان کے دماغ میں مغز نہ ہو تو انسان کا دماغ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی نماز میں دعا نہ ہو تو انسان کی نماز کسی کام کی نہیں ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی, نماز کے لیے دعا ضروری ہے. اور آپ ذرا غور کریں, جب انسان قاعدہ میں بیٹھتا ہے, نماز کی آخر رکعت میں بیٹھتا ہے, تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے بخش دے, والدیہ میرے ماں باپ کو بخش دے, ولمن تبعنا اور میرے بچوں کو بخش دے. ذرا آپ غور کریں, ایک انسان ابھی بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے بخش دے, اللہم اغفر لی والدیہ میرے والدین کو بخش دے. میرے عزیز ذرا غور کرو, چھوٹا بچہ اپنی لڑکھڑاتی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں منت و سماجات کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے, تو اللہ کی رحمت کو جوش کیسے نہ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی اتنی غلط جاگ ہوتی ہے اور فرماتا ہے میرا بندہ دیکھ تیرے بچے نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے, اپنی توتلی زبان سے تیری دعا کی ہے, اور تیرے رب کو یہ زیب نہیں رہتا ہے کہ اس کی دعا غلط کیا ہے. اللہ رب العزت اس بچے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے باپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. آپ ذرا غور کریں, ہمارے بچے معاشرہ پاک ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچے ہرگز جواڑے نہیں ہو سکتے, شرابی نہیں ہو سکتے, نشیلی گجلی نہیں ہو سکتے, فری فائر کے چکر میں پریشان ہونے والے نہیں ہو سکتے. اگر آپ کا بچہ, آپ نے اپنے بچے کو نماز سکھایا, آپ کا بچہ نمازی ہے, آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے, تو یہ آپ کے لیے احسان عظیم ہے کہ اللہ نے آپ کو نیک اور صالح بچہ عطا فرمایا. جہاں اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے, لوگ خرافات میں ملوث ہیں, گیم کھیلتے ہیں, لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہاں آپ کا بچہ آپ کے لیے نماز پڑھتا ہے, آپ کا بچہ دعائیں کرتا ہے اللہم اغفر لی والدیہ, اے اللہ میرے والدین کو بخش دے. آپ ذرا غور کریں, وہ عام بچوں سے کتنا اچھا ہوگا. اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الرجل انقطع عمله الا ثلاثه, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اس کے مرنے کے بعد انسان نہ اچھائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے, اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ انسان تین کام کر گیا ہے تو اس کا فائدہ اس کو قیامت تک ملتا رہے گا, قیامت تک ملتا رہے گا. پہلا کام یہ ہے کہ انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا, مسجد بنوا دیا, مدرسہ بنوا دیا, اور مسجد میں چڑھائی رکھ دیا, لوٹا رکھ دیا, ٹوپی لگوا دیا, یا پھر کہیں پہ نل لگوا دیا جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں, صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل کر گیا جس کا فائدہ اس کو ملتا رہے. جیسے ایک استاد ہوتا ہے, استاد 2-4 لوگوں کو دینی تعلیم پڑھاتا ہے, 2-4 لوگوں کو پڑھا دیا کہ یہ قرآن پڑھا دیا, حدیث پڑھا دیا, اس نے ان سے پڑھا, تو سلسلہ پڑھتا رہتا ہے. کسی نے مجھ کو پڑھایا, میں کسی اور کو پڑھاؤں گا, جس کو میں پڑھاؤں گا کسی اور کو پڑھائے گا. اس طریقے سے عمل ملتا رہے گا. یاد رکھیے 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو نیک صالح اولاد چھوڑ دی جائے. نیک صالح, انسان مر جاتا ہے, انسان دار پانی کو چھوڑ کے چلا جائے گا, آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے گی, وہ کہے گا کہ میرا بیٹا, میرا باپ نے میرے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں, اس نے کڑکتی دھوپ میں میرے لیے مزدوری کی ہے, اس نے مجھے پالا ہے, پوسا ہے, میرے لیے پریشانیاں اٹھائی ہیں, مشقتیں برداشت کی ہیں, اور میرا یہ حق ہے کہ اپنے باپ کے لیے قرآن کی آیات پڑھوں اور اس کے حق میں دعائیں کروں.
انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت میرے والدین کی مغفرت فرمائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جزائے کرام، آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اتنی دینی تعلیم ضرور دیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ یہ آنے والا جو زمانہ ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے، بہت عجیب و غریب ہے۔ ابھی یہ زمانہ آپ دیکھ لیجیے کتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، کتنی آگے بڑھ گئی، اے آئی آ گیا، انسان اس کے ذریعے سے گناہ کرنا ایک دم بہت ہی آسان، وہاں نیکی کرنا بہت مشکل۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو آپ کو گناہ 10 قدم اندر کھینچ لیں گے، لیکن جب آپ نیکی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ کے قدم کو واپس کھینچا جائے گا کہ تم نیکی نہ کر، ہے نا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے معاشرے کو، ہر کسی کو یہ چیز سکھائیں کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں قائم کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ عزیزان میں یاد رکھیے کہ نماز ہے نا، یہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے۔ ایمان کی، اسلام کی جو ارکان ہیں، بنیاد، کھمبا، ستون، پلر، ایمان الدین کہا گیا ہے نماز کو۔ پلر سمجھتے ہیں نا جس پہ مکان کھڑا ہوتا ہے، اگر پلر نہیں ہوگا تو مکان نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ التوحید باللہ، اللہ رب العزت کی توحید، یعنی اس بات کو دل سے اور زبان سے کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پہلا اسلام کو جو پہلا پلر ہے، انسان نے جب یہ بات کہا کہ اسلام، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پہ، انسان نے جب یہ بات کہہ دیا تو اس کے اوپر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز، اسلام کا دوسرا کھمبا، دوسرا پلر نماز۔ اس کے بعد تیسرا پلر انسان کے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو انسان صاحب نصاب ہو، اس کا سالانہ خرچہ، سالانہ بجٹ 45-48 ہزار روپے سے اوپر ہو، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، ہے نا۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ ویسے بھی میں نے رمضان میں 30 دن رمضان کے ہوتے ہیں، میں نے 30 دن لگاتار رمضان میں 30 ٹاپک پہ بات کیا تھا۔ جو حضرات تراویح پڑھنے آتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے 30 دن لگاتار آپ لوگوں کو دینی تعلیم دیا، اور جو بھی میرے پاس معلومات تھی میں نے ہر روز الگ الگ موضوع پہ تقریر بولا ہے، ہر روز۔ اور آپ حضرات ابھی موقع تو نہیں، جمعہ کا دن نہ ہوا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا چلوں کہ جو تیسرا پلر ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ چوتھا پلر جو اسلام کا ہے، چوتھا کھمبا، چوتھا ستون وہ روزہ، 1 مہینے کا روزہ مسلمان کے اوپر، عاقل بالغ کے اوپر فرض ہوتا ہے، رمضان کا روزہ، وہ چوتھا پلر ہے۔ 5واں جو اسلام کا پلر ہے وہ حج ہے۔ حج جو انسان صاحب استطاعت ہو، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اور یہ اسلام کا چوتھا پلر ہے، 5واں پلر ہے۔ عزیزان گرامی، جن 5 کو اگر انسان مضبوطی سے پکڑ لے، 5 کو مضبوطی سے تھام لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جنت جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ اب آپ کو کیا چاہیے، کرنا چاہیے، بس اتنا غور کریے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں، دن میں اور رات ملا کے 24 گھنٹہ ہوتا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا سارا وقت اپنے کام کو دیجیے، کام کرتے رہیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور زیادہ زیادہ آج اتنا کروں گا، وہاں سے بند کر دیں، اتنا آج کروں گا کہ دیکھیے مسلمانوں میں ایک چیز بہت ہی عجیب ہم کو لگتی ہے کہ مسلمان بزنس کرنے سے بہت کتراتے ہیں۔ نماز الگ ٹاپک، بزنس کرنے سے بہت کتراتے ہیں، ہے نا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی دھندا کر لوں گا، کوئی دکان رکھ لوں گا، کوئی ریڑھی رکھ لوں گا تو میرے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے آقا کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو 25 سال کے ہوئے تھے نا، تو پہلی بار آپ شام کا سفر کیے تھے، اس کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں راشن لینا ہے غیروں کی دکان پہ جانا ہے، کپڑا لینا ہے تو غیروں کی دکان پہ جانا ہے، چپل لینا ہے غیروں کی دکان پہ جانا ہے، کوئی بھی چیز لینا ہے تو ہم نے کافروں کو اپنا بنا لیا ہے، ان کیا کرنا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ دیکھیے، اگر انسان کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگا، تب وہ انسان مضبوط ہوگا۔ اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں ہوں گے، مٹی ملا دیے جائیں گے۔ اب نہیں سمجھو گے، اگر سمجھو گے نہ مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، انسان کو کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان اس میں سے اٹھے، آج ہی اٹھے اور یہ ٹھان لے کہ ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں، دن بھر ٹی وی پہ وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل پہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیوں ضائع کرنا بھائی؟ ہمارے مسلمانوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، ہم کپڑے کی دکان رکھیں گے۔
ہمارے مسلمانوں کو پھل کی ضرورت ہے، ہم پھل کی دکان رکھیں گے، اور اپنے مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی بھی چیز خریدیں تو اس بات کا احتیاط رکھیں کہ ہمارے ہی بھائی کا بھلا ہو، ہے نا، ہمارے ہی بھائی کا بھلا ہو۔ اگر اب نہیں سمجھو گے تو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے، اور ان کی بیکاری کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی روزی کرے، اپنی کمائی کرے، اپنا ٹھیلا ڈال کے پھل بیچے، فروٹ بیچے، کپڑا بیچے، تمام طرح کے دھندے آپ سوچ سکتے ہیں، ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے، اگر ہم سب مل کے یہاں پہ 50-60 لوگ ہوں گے، اگر ایک انسان کو آپ 50-60 لوگ کسی ایک کو 10-10 روپے دیں گے تو 500 ہو جائے گا، ہے نا، ہو جائے گا، صرف 10 دینا ہے، 50 یاد رکھیے۔ تو اب ذرا غور کریں، ایک مسلمان بھائی نے ٹھیلا رکھا پھل کا، اور سب لوگ اس کے یہاں جا کے 50-50 روپے کا پھل لے رہے ہیں، اور اس کا روزانہ آپ کے 50 روپے میں سے 10 روپے بچتا ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنے ہی 10 روپے سے اپنے بھائی کا بھلا کر دیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سب سے 10 روپے فائدہ کما کے اپنا 500 دن کا دہاڑی مکمل کر دیا۔ یہ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ ابھی نہیں ہم سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ آپ چوراہے پہ غور کریں، کسی مسلمان کا دکان ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے نا، اب اس میں سے کچھ نوجوان کھڑے ہوں، یہاں ممبئی دلی جانے سے کوئی ادھر ادھر کے ٹھوکریں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی بزنس شروع کرو، ہے نا، چھوٹے سے شروع کرو، شروع میں ٹھوکریں کھانے پڑیں گی، مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تھوڑا ڈپریشن میں جائے گا انسان، لیکن یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو پاک رکھیں۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے جو ہمارے باپ دادا کی عمر کے ہیں، میں نے ان کو دیکھا راستے سے گزر رہے ہیں، خوب تیز چیخ چلا کے گالی دے رہے ہیں، بچوں کو گالی دے رہے ہیں، عورتوں کو گالی دے رہے ہیں۔ بخاری شریف حدیث سناتا ہوں آپ لوگوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، جو انسان مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہے، اور جو انسان مسلمان سے جھگڑا کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بخاری کے حدیث ثبوت دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو آپ لوگ کسی کو گالی دینے سے پہلے سوچیں کہ میں کس کو دے رہا ہوں، کہیں وہ ایمان والا تو نہیں ہے نا۔ تھوڑی سی غلطی انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ چیز آپ کو ذہن رکھنی چاہیے۔ کسی بھی اپنے بال بچے کو اگر آپ گالی دیں گے تو آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھے گا، ناز شریف نہیں پڑھے گا، بچہ گالی ہی سیکھے گا۔ معاشرے سے بچے سیکھتے ہیں، معاشرے کو پاک اور مہذب رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی مسلمان کے گھر میں غلط اور فحش گانے نہ بجنے چاہیے، نہ فلمیں چلیں، نہ گانے بجیں، اس لیے کہ آپ گانے چلائیں گے تو آپ کے بچے، ہر انسان کو چاہیے بھائی اپنے 24 گھنٹے میں سے صرف 1.5 گھنٹہ، صرف 1.5-2 گھنٹہ اللہ کو دو نا، صرف 1.5 گھنٹہ، باقی آپ 22 گھنٹہ سوئیں، کھائیں پیئیں، عیش کریں، کوئی دقت نہیں، 2 گھنٹہ اللہ کی بات کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے عزیزان گرامی، آخر کار بس اتنی سی آپ لوگوں کو عرض پیش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے آپ کو بزنس میں ڈالیں، تجارت کریں، کچھ بھی چھوٹا موٹا کام کریں، لیکن کریں ضرور، بیٹھے نہ رہیں، گھر میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ معاشرے کو مہذب رکھیں، کوئی بھی بڑا بزرگ انسان گالی دینے سے پہلے بچوں کو، عورتوں کو 100 بار سوچے کہ میں کس کو گالی دے رہا ہوں، میری بیوی بھی مسلمان ہے، میرا بچہ بھی مسلمان ہے، تو اس کو گالی